बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है उस केस का जिस पे ये कहा गया था कि हम इस पर एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल के बाद आज 4 मई को ये फ़ैसला जारी किया गया है और उस फ़ैसले में जो एक बड़ा हथौड़ा मारा गया है शहबाज हुकूमत को भी और पीडीएम को भी, और केस समाअत के लिए इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। कल उसके ऊपर समाअत होने जा रही है और आज तहरीरी फैसला जारी किया है 27 अप्रैल की समाअत का। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पार्लियामेंट में जो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आईने पाकिस्तान क्या कहता है और ये इस हद तक खौफजदा हैं, ये चाहते हैं कि हर सूरत में मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई हो और उस बुनियाद पे इन्होंने जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया था जो आज हमने 2 बजे वीलॉग आपके सामने पेश किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इंतखाबात केस जो है उस पर आज डेवलपमेंट हो जाएगी और अगला जो वीलॉग होगा हम उसी पे करेंगे और तब तक फैसला आ जाएगा। और वही हुआ, फैसला भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। पहले मैं आपको आज इमरान खान की अदालत में पेशी का मुख्तसर अहवाल बताऊंगा। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशी है, अब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल से आज के लिए आखिरी मौका दिया था। 9 केसेस थे इमरान खान के खिलाफ, 9 मुकदमात में अबूरी ज़मानत का केस था। आज लाहौर की अदालत में जो दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ पर 2 केसेस में इमरान खान की ज़मानत का केस था, तो वो हाज़िरी से इस्तिस्ना इस वजह से मंजूर हो गई थी कि इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त ना दी गई। इमरान खान व्हील चेयर पर थे, व्हील चेयर पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंदर कमरा अदालत में गए और फिर उसके बाद जब अदालत में समाअत हुई, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील थे वो रोस्टम पर आए और कहा कि आज गैर मामूली हालात हैं, हम अदालत आए हैं, जो बाहर का माहौल है वो कुछ और बता रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में एफसी, रेंजर्स, पुलिस और जिस तरीके से वहाँ पर बर्ताव किया जा रहा था। इमरान खान पिटिशनर और वकील की मालूमात के मुताबिक हमने तमाम केसेस की ज़मानत की इस्तदा की। इमरान खान की कल अदालत में आने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी अदालत ने हुक्म दिया तो हम आ गए। अब देखें ना, इसमें कोई ऐसी जो इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया है, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई ऐसी अना वाली बात नहीं थी कि एक बंदा जो मरीज़ है जिसके लिए वहाँ तक चल के आना या इतना ज़्यादा व्हील चेयर पर चलना पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी क़यामत आ जाती है अगर आप इजाज़त दे देते। और कमरा बाकी भी तो आपके अफसरान की, जजेस तो हमारी सर आंखों पे ना, जजेस को तो आप अलग कर दें, क्या आपके सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गाड़ियों पर अंदर नहीं आप इजाज़त देते, वुज़रा अंदर नहीं आते। तो एक सियासी लीडर है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है और ये जितने भी रजिस्ट्रार साहब हैं या उनका जो सीनियर अफसरान हैं इंतज़ामिया के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी गाड़ियाँ भी अंदर आती हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन चूंकि उनका एक अपना हर कोई अपने तय एक अख्तियार में बैठा है और उन्होंने इजाज़त न दी। इमरान खान व्हील चेयर पर कमरा अदालत पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट इन केसेस में यहाँ नहीं आना चाहते थे, एक केस में आज भी ज़मानत लगी हुई है, हम इमरान खान को हिफाजती ज़मानत दे रहे हैं, अगर सिक्योरिटी ना हो तो आप कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सिक्योरिटी ना हो तो आप कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी दी जाए तो उस पर आपको एतराज़ है, अगर आप कहते हैं तो ऑर्डर कर देते हैं ताकि आइंदा सिक्योरिटी आपको ना मिले। आपको अपना बयान रिकॉर्ड कराना है, बता दें, कानून में कुछ इस्तिस्ना है तो बता दें, तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं, आप अपना बयान रिकॉर्ड करा दें। उस पर फिर इमरान खान के वकील ने कहा कि यहाँ ही बयान रिकॉर्ड करा देते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि बयान रिकॉर्ड कराने का एक ही तरीका है कि इसकी आपने पैरवी करनी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम इससे मुतल्लिक ऑर्डर पास करेंगे, हम आपको रिलीफ देना चाह रहे हैं, आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि फवाद चौधरी भी आ गए थे रोस्टम पर और फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी थे, जहांगीर जदौन और फवाद चौधरी, फिर आपस में उनकी तलख कलामी हो गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जी मेडिकल जो बनाया गया है वो झूठा है इमरान खान का, इमरान खान ने प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट पेश की जो काबिल कबूल नहीं है। फवाद चौधरी बोले कि मीडिया वाले खड़े हैं, टिकर्स चल रहे होंगे, मुझे भी कुछ रिकॉर्ड पर लाने दें। बाद फवाद चौधरी रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा साबिक वज़ीर आज़म जख्मी हालत में है, मगर उनकी गाड़ी को अंदर तक नहीं आने दिया गया, इतनी कोई क़यामत नहीं आई थी। इस पर एडवोकेट जनरल बोले कि इमरान खान की पेशी के मौके पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां जलाई गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और फवाद चौधरी के दरमियान जब तकरार हुई तो जजेस उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि हम तो आपको रिलीफ देना चाहते थे, लेकिन लगता है कि आप रिलीफ नहीं लेना चाहते, हम अब फैसला करेंगे।
فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جب فیصلہ محفوظ کر لیا تو پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے عمران خان کی 7 جو مقدمات ہیں اس میں حفاظتی ضمانت منظور کی، جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اور عمران خان سے کہا گیا کہ آپ 10 دن کے اندر اندر دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہے وہاں جا کے اپنی ضمانت کی درخواست پر جا کے پیش ہوں اور اپنی ضمانت وہاں سے کروائیں۔ جو 2 کیسز ہیں کچہری کے، جس کچہری میں عمران خان پیش نہیں ہونا چاہتے اور وہاں پر تھریٹ بہت زیادہ ہے، اس کی دونوں ضمانتوں میں عدالت نے جو ریلیف دیا ہے 9 مئی تک عبوری ضمانت میں توسیع دی۔ آج 4 مئی ہے اور 9 مئی تک یہ ریلیف دیا گیا ہے، 5 دن کی صرف تاریخ دی گئی اور 5 دن بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان پیش ہونے جائیں گے۔ دوسری جانب جسٹس نقوی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری شروع کر دی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جسٹس مزار نقوی کے آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق کیس تحقیقات کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دیا۔ آرٹیکل 209 بڑا کلیئر ہے کہ ججز کے خلاف جو کارروائی ہے وہ صرف اور صرف ہو سکتی ہے آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب قاضی فیصل صاحب کا معاملہ بھیجا گیا تھا FBI کو، اور ریویو میں قاضی فیصل صاحب کو جو ریلیف دیا گیا تھا تو وہ یہی تھا کہ کوئی اور ادارہ اس پر تفتیش نہیں کر سکتا، اور FBI کو معاملہ بھیجنا یہ آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی ہے۔ تو وہ فیصلہ کیونکہ قاضی فیصل صاحب کو تو فائدہ پہنچا دیا گیا، آج بھی عمران خان نے کہا کہ وہ فیض حمید کا رول نہیں تھا، اس سے بھی اوپر سے فیصلہ آیا تھا کہ جو قاضی فیصل کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے یا ریفرنس آگے چلانے کا۔ اب یہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوتی ہے؟ اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے خلاف انکوائری یا تحقیقات کروانا یہ اتنی بڑی سریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے میں آخر میں گزارش بھی کروں گا، ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرام درانی کی جو زیر صدارت اجلاس شروع ہوا، سردار ایاز صادق نے نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس مزار نقوی کے آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس تحقیقات کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ سردار ایاز نے کہا کہ معزز جج صاحبان پر کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ایک جج صاحب کی وجہ سے عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے، مزار نقوی کو بتانا چاہیے کہ ان کے ذرائع آمدن کیا تھے، معزز جج بتائیں کہ انہوں نے کہاں سے جائیداد بنائی، ٹیکس کتنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ FBI کے اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ وفاقی وزیر نے نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جج نقوی کے حوالے سے بارز نے ریفرنس بھی دائر کیے، اس ریفرنس پر سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہو رہا۔ PSC آڈٹ اور نگرانی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آڈٹ اور نگرانی پارلیمان اور قائمہ کمیٹیوں کا اختیار ہے، PSC 15 روز میں آڈٹ کروا کے رپورٹ پیش کرے۔ ڈپٹی اسپیکر نے یہ معاملہ انکوائری کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو PTI کے سابق لوٹے ہیں نور عالم خان، ان کی اس میں بھجوا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس مزار نقوی کے خلاف معاملہ، ایک جج سٹنگ جج کے خلاف جو معاملہ ہے وہ بھجوا دیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو دیکھے گی۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواستیں تھیں، اور یہ ساری درخواستیں تھیں انتخابات کے حوالے سے، 4 اپریل کو 14 مئی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اس کے بعد ایک درخواست آتی ہے اور یہ سردار کاشف خان کی جانب سے درخواست آتی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے جی کہ ایک ساتھ انتخابات کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ تمام سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جی کہ ہمارے سامنے اٹارنی جنرل پیش ہوئے، اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس طریقے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب اکٹھا ہو رہی ہیں اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کو اور وزیر اعظم نے خود اس کمیٹی کی اجازت دی ہے، چیئرمین سینٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں یہ لوگ ہیں، اتنے لوگوں کو مانگا گیا ہے۔ فاروق اچنائک نے کہا جی کہ ہاں جی بالکل ہمارے مذاکرات بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو دوسری جانب شاہ محمود قریشی تھے، شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ ہاں جی اچھا یہ 27 اپریل کا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ وہ اس کے بعد والے ایونٹس کو تو نہیں لکھا جا سکتا فیصلے میں، یہ 27 اپریل والے فیصلے کا تحریری فیصلہ ہے، 27 اپریل والی سماعت کا۔ اس پر پھر اور یہی میں کہتا ہوتا تھا کہ جمال مندوخیل صاحب نے یا عطر من اللہ صاحب نے یا منصور علی شاہ صاحب نے جس دن کی سماعت تھی اسی حد تک آگے اختلافی نوٹ میں تفصیل دینی تھی، اس کے بعد والے ایونٹس کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح 27 اپریل تک جو سچویشن تھی، صورتحال تھی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھ دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ PTI کی جانب سے کہا گیا شاہ محمود قریشی نے کہ جی PTI کے چیئرمین عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو، علی ظفر صاحب کو اور فواد چودھری کو نامزد کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی ایک پوائنٹ پر جانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن 1 تاریخ پر ہوں۔ دی کورٹ اپریشیٹ دی ایفرٹس آف آل پارٹیز ٹو ٹرائی ٹو اینڈ دی current political impasse and in particular their volunteer agreement to enter into a
negotiation to choose a single date for holding general election to the National Assembly and the 4 provincial assemblies. کہ جی سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ہم اس بات کو سہراتے ہیں کہ جی بڑی بات ہے، یہ ایک ہی تاریخ پر تمام انتخابات کروانے کے حق میں تمام لوگ اکٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی تاریخ پر انتخابات ہونے چاہیے. اٹ واز میڈ کلیئر بائی دی کورٹ. اب یہاں سے اصل جو بات ہے وہ شروع ہوتی ہے، 4 لائنیں ہیں. اٹ واز میڈ کلیئر بائی دی کورٹ دیٹ دی talks and negotiations between the two sides were entirely to be their own efforts. یہ ان کی اپنے ثواب دیدے اور ان کی اپنی کوشش ہے، اس میں عدالت کا کوئی کردار نہیں ہے. without any direction or order of the court in this regard in any manner. اور اس میں کوئی، کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ کون ہوتی ہے ہمیں مذاکرات پر زبردستی ہتھوڑے کے زور پر ہم سے مذاکرات کروانے والی. سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری نہ کوئی ڈائریکشن ہے نہ کوئی آرڈر ہے. ہمارا کیا ہے؟ It was also made clear that the order of 4/4/2023 جو 4 اپریل 2023 اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ جو 4 اپریل 2023 کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ان کانسٹیٹیوشن پیٹیشن نمبر 5/2023 ریمینڈ انچینج. کہ جو 14 مئی کے حوالے سے 4 اپریل کا فیصلہ ہے وہ ریمینڈ انچینج، وہ ناقابل تبدیل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. آپ کی ثوابدید ہے، آپ مذاکرات کرتے ہیں، کسی نقطے پر آ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا ایک ہی لینا دینا ہے کہ ہمارا فیصلہ برقرار ہے 4 اپریل کا، اور وہ ہے 14 مئی کے حوالے سے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 27 اپریل کا فیصلہ جاری کیا ہے. 27 اپریل کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساتھ ہی ایک ساتھ انتخابات کیس کی سماعت کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. 3 رکنی بینچ ہے، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مزار نقوی صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی میں جو ریویو پیٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی اور پاکستان تحریک انصاف کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو دیکھیں گے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان فی الحال ریویو پیٹیشن کو نہیں، کیونکہ ابھی تک تو نمبر ہی نہیں لگا. سپریم کورٹ ریویو پیٹیشن کو نہیں چھیڑے گی، پی ٹی آئی کی نئی درخواست کو نہیں چھیڑے گی، وہ خود اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی. کل 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی طلب کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کل 11:30 بجے اس کیس کی سماعت کرے گا. 27 اپریل میں کو ہونے والا جو سماعت ہے اس میں عدالت نے کہا ہے کہ عدالت معاہدے کے لیے سیاسی جماعتوں کی رضاکارانہ کوشش کو سراہتی ہے، لیکن ہم اس معاملے میں انوالو نہیں ہوں گے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا، 14 مئی کا بھی بتا دیا، 4 اپریل کے فیصلے کو بھی دوبارہ اپہیلڈ کر دیا، اور ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کل 11:30 بجے تمام جو فریقین ہیں وہ آئیں، کیونکہ پی ٹی آئی اپنی رپورٹ جمع کروا چکی ہے، آج سراج الحق کروائے، کل حکومت کروائے گی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اب فیصلہ دے گی. اب عمر عطا بندیال صاحب سے یہ گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن آنکھیں دکھا رہا ہے، پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے لوگ جو مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی انکوائری شروع کر رہے ہیں، بالکل آئین کی خلاف ورزی، وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں. خدا کے لیے اب آئین کے ساتھ کھڑے ہو کر تگڑا سا فیصلہ دیں، بھلے نہ امپلیمنٹ ہو، آپ فیصلہ تو دیں، آپ ان کے خلاف کارروائی تو کریں. اور انشاءاللہ باقی جو قوم آپ کے ساتھ ہے، وہ دور چلا گیا جب سجاد علی شاہ کو انہوں نے گھر بھیجا تھا. اب انشاءاللہ قوم اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.